बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है और तकरीबन तमाम सियासी जमातों PTI के अलावा के जो सरबराहान है या जो अहम क़यादत है वो लाहौर में मौजूद है। इस वक्त एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और साथ में जो दीगर तमाम अहम अरकान हैं असम्बली के भी और बाकी लोग, वो इस वक्त लाहौर के अंदर हैं और एक तरह से कहा जाए कि सियासी सरगर्मियां उरूज पे हैं लाहौर में, तो कोई बेजा ना होगा ये कहना। और आपने देखा कि जो स्नेचर को या सैटरडे को हफ्ते के दिन जो ज़ोहराने पे जरदारी साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ और बिलावल साहब भी उसमें थे, जबकि मरियम साहिबा भी थी। और इस मुलाकात के बाद जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी या जो सियासी सरगर्मियां हैं उनका आगाज हुआ और वो नुक्ता उरूज पर पहुंच रही हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा, जाहिर है कि ये देखना भी बाकी है और कुछ भी हतमी नहीं है, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है कि उस मुलाकात के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की क़यादत से राब्ता हुआ, कल इशाइया हुआ और इसी तरह से MK मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी राब्ता हुआ है और आज उनकी भी बहुत अहम मुलाकात रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की जो क़यादत है वो भी जुमेरात को आपस में मिल रहे हैं और उनके बीच भी मुलाकातों का जो मामला है वो तय पा रहा है। सो ये जो सूरत हाल एक समत इख्तियार कर रही है वो बहुत दिलचस्प है। लेकिन इसी दौरान जो आज मुलाकात हुई है MKM की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब की, उसके अंदर कुछ गुजारिशात हुई हैं और उसके बाद जो मामलात हैं वो अब MKM की कोर्ट में बॉल है हुकूमत के हवाले से। क्या कहा था आज मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ साहब ने, वो आपको सुनवाते हैं और फिर इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं। जो मुल्क की तबाही हो चुकी है इमरान नियाज़ी और उसकी हुकूमत की हाथों में, ये ऐसी तबाही है, खौफ आता है इस खुदादाद मुल्क पाकिस्तान को किस तरह हम ठीक करें। सब मिलकर भी तमाम इज्तिमाई कूतें हम सर्व कर लें और इज्तिमाई अजहान से हम काम लें, उसके बावजूद भी एक जान जोखों का काम है, चैलेंज है। इनसे ये गुजारिश की है, आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा, उसके बाद खलीफ बनकर सोचना होगा, वगरना मैं समझता हूँ कि कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी। वक्त ज्यादा नहीं है, आपको फैसला करना होगा। वक्त ज्यादा नहीं है, MKM को फैसला करना है और MKM जो है वो क्या फैसला करेगी, इस गुजारिश का जवाब बहुत सलीके के साथ आमिर खान साहब ने आज दिया। वो क्या कहते हैं जरा वो भी सुनिएगा। की तरफ से कोई वाज़ेह चीज सामने अभी तक आई नहीं है। अभी मियां साहब की PDM और दीगर दोस्तों से भी मीटिंग्स होना बाकी है। जो भी गुफ्तगू की है वो कराची में अपनी क़यादत को और राब्ता कमेटी के सामने रख देंगे। यहाँ इस बात पर इत्तफाक भी है कि फ्यूचर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए और हम सब मिलकर फैसले करेंगे। ये बहुत अहम है कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या फैसला करती है। दूसरी जानिब परवेज इलाही साहब ने भी कहा कि तमाम जो खिचड़ी है वो पक रही है और तमाम सामान किचन में पहुंच चुका है, लेकिन निकलेगा क्या, बनेगा क्या, उस वक्त देखा जाएगा, उस वक्त बात की जाएगी। जो मुख्तलिफ ऑप्शंस पे बात हो रही है इस वक्त, उसमें जाहिर है कि तहरीक अदम एतमाद है, जिसमें चेयरमैन सेनेट, वजीर आजम पाकिस्तान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन तमाम के बारे में बात हो रही है कि किसके खिलाफ पहले तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। और उसके साथ साथ पंजाब के अंदर तब्दीली के हवाले से बहुत इम्कानात मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस सिलसिले में काफी हद तक आगे भी बढ़ चुके हैं। लेकिन जाहिर है कि जब तक कोई हतमी सूरत हाल सामने नहीं आएगी इस पर बात करना काबिल अज़ वक्त होगा। अभी तक की जो सूरत हाल है उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे और खास करके इत्तेहादियों की पॉलिटिक्स के हवाले से कि इत्तेहादी क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो सकती है, पंजाब से तब्दीली का आगाज होगा या तहरीक अदम एतमाद जो है वो वफाक के अंदर आएंगी, क्योंकि बाप ने भी आंखें दिखाना जो है वो शुरू कर दी है। सो इन सारे मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जिनसे हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में पाकिस्तान के मारूफ तज्जिया निगार जनाब मोहसिन बेग साहब और नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ होंगे। सो सबसे पहले सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने आज, जाहिर है कि आप लोगों की मुलाकात हुई, आप उस मुलाकात में नहीं थे, लेकिन फैसला तो आपको करना है, आपकी राब्ता कमेटी मिलेगी। क्या फील है आपकी, क्या आपको लगता है कि इस वक्त वाकई बॉल आपकी कोर्ट में है और जैसे कि शहबाज साहब ने कहा कि बाद में कौम आपसे पूछेगी अगर आपने देर कर दी, तो क्या फैसला हो सकता है मुतवक्के तौर पर? बहुत बहुत शुक्रिया।
آسما آپ نے اس موقع پہ موقع دیا ہے. دیکھیے بات یہ سنسنی خیزی کا ہم تو حصہ ہے نہیں. ہماری ٹیم ایک نارمل کی تنظیمی دورے پہ نکلی تھی. ہاں جو صورتحال ہے اس کے اندر ہمارا بھی ایک حصہ ہے, ہمارا بھی ایک پارٹ ہے. سو ہم تمام ہی لوگوں سے ملے ہیں, اپوزیشن سے بھی ملے ہیں اور حکومت سے بھی ملے ہیں اور اتحادیوں سے بھی ملے ہیں. ہم نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے, ان کی بات سنی ہے اور ابھی بہت سارے فیصلے ہونے ہیں باقی ہیں, اس میں ایم کیو ایم بیٹھ کے طے کرے گی. جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ جو حالات ہیں اس میں ایم کیو ایم کو فیصلہ کرنا چاہیے ورنہ قوم ان سے پوچھے گی. دیکھیں تاریخ تو یہ ہے کہ ہمیں بھی بہت ساری چیزیں پوچھنی ہے نا. ہم نے تو بڑے خلوص کے ساتھ مختلف اتحادوں میں اپنا حصہ ڈالا ہے, بنانے میں مدد کی ہے. ایک ایسے وقت میں جب جمہوریت کو خطرہ تھا کہ اگر ہم نے کسی کی حکومت بنانے میں مدد نہ کی ہوتی تو جمہوریت بھی خطرے میں پڑ سکتی. تو ہم نے بڑے ذمہ داری کے ساتھ اب تک اپنے فیصلے کیے ہیں اور آئندہ بھی ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے فیصلے کریں گے. اپنے اقتدار کے لیے نہیں کریں گے, اپنے ذاتی فائدوں کے لیے نہیں کریں گے. ہاں ہمارے جب مطالبات ہوتے ہیں اس میں سندھ کے شہری علاقوں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ 30-35 سال میں ہمیں یہیں کا مینڈیٹ ملتا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقے, خاص طور پہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو وہ جو 13 سال سے تباہ ہوئی ہے تو ہمارا زیادہ فوکس بھی یہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو بتا سکیں کہ کس طرح کراچی دشمنی کے ساتھ پاکستان سے دشمنی کی جا رہی ہے. پھر آرٹیکل 140A کا جو تاریخی فیصلہ آیا ہے وہ ایم کیو ایم کے حق میں نہیں آیا ہے, سندھ کے شہری علاقوں کے حق میں نہیں آیا ہے, پورے پاکستان کے حق میں آیا ہے. پاکستان کی 22-23 کروڑ عوام کے حق میں آیا ہے. یہ فیصلہ جاگیردارانہ جمہوریت کے خلاف ہے, جاگیردارانہ سیاست کے خلاف ہے, یہ موروثی حکومتوں کے خلاف ہے. اس کے اوپر آپ پنجاب کی یا جو پاکستان کی دیگر جماعتیں ان کے ساتھ بھی بات کریں. میں اس پہ ضرور آؤں گی خالد بھائی کیونکہ وہ بھی بہت اہم ہے اس پہ بات کرنا. مگر ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف مہنگائی کا طوفان ہے, ابھی اور زیادہ ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے, IMF کے پیکج کے بعد یا ان کی ڈیل کے بعد اور زیادہ مہنگائی ہوگی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے ایک برڈن, جو تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ برڈن ہے یہ گورنمنٹ بنتی چلی جا رہی ہے اتحادیوں کے لیے, تو اتحادی اس بوجھ سے کیسے نکلیں گے؟ سر لوگ آپ سے یہ بھی تو پوچھیں گے کہ جب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ تھا 7 یا 10 لوگوں کا تو آپ نے اس وقت فیصلہ نہیں کیا پاکستان کے لیے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اگر ہمارا سیاست کرنا اتنا ضروری نہیں ہے, ہم سے بہتر لوگ کل آگے کریں گے, لیکن ہم اپنے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں رہنے دیں گے. ہمیں لگے گا کہ حکومت کے غلط فیصلوں سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے تو ظاہر ہے حکومت کے ساتھ تعاون کے بارے میں نہ صرف سوچیں گے بلکہ ہمیں چھوڑنے کی بھی ضرورت پڑی تو چھوڑیں گے بھی. اب جہاں پر ابھی IMF کے بعد مہنگائی کے طوفان کا مسئلہ تھا تو وہ 8-10 آرٹیکل جن سے کہ ڈائریکٹلی پاکستان کی عوام متاثر ہو رہی تھی اس پہ ہم نے بات کی تھی. ہم نے مشروط حمایت کی تھی کہ آپ ان پہ سے ٹیکسز کا کم کریں, ختم کریں. تو ہماری بات مانی گئی تھی تو ہم نے ساتھ دیا تھا, کیونکہ اس کا فیصلہ نہیں ہوا بہت ساری چیزوں میں تو بعض صورتوں میں ہم نے ساتھ نہیں بھی دیا ہے. ہمیں اپنے پر عائد قومی ذمہ داریوں کا ادراک ہے اور ہم حالات کا جائزہ لے رہے ہیں, اور کوئی بوجھ, ایسا بوجھ جو عام پاکستانی کی قوت برداشت سے زیادہ ہوگا, ہم اس فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. صحیح. اور کیا ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کسی سگنل کی منتظر ہے, یا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم بھی, یعنی اتحادیوں کی جو بات ہوتی ہے اس کے اوپر, تو کیا واقعی ایم کیو ایم جو ہے وہ کسی سگنل کی منتظر ہے, کسی اشارے کی منتظر ہے اور اس کے بعد ہی آپ فیصلہ کریں گے؟ ایم کیو ایم اگر سگنلز لے رہی ہوتی اور اشارے قبول کر رہی ہوتی تو ایم کیو ایم کے ساتھ وہ جو ویسے تو 30 سال کی ہسٹری ہے, لیکن 10 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ, ہم پہ تو غیر اعلانیتی پابندی ہے نا آسما. ہمارے تو آفیسز بند ہیں نا, مسلم لیگ نون کے تو آفیسز بند نہیں ہے نا, پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں اس کے تو دفاتر نہیں گرائے گئے ہیں نا, ان کے تو 100-200 لوگ لاپتہ نہیں ہے نا. ہم تو جمہوریت کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں, اور ہم سے یہ کہنا کہ ہم جمہوریت سے الگ ہٹ کے کوئی اشاروں کو قبول کر لیں گے, ہم نے ماضی میں بھی نہیں کیا ہے. لیکن آپ غور سے دیکھیے گا نا, 22 اگست کی بعد سے والی ایم کیو ایم نے زیادہ
محتاط اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے. ہم نے ایوانوں اور عدالتوں کو اپنا میدان بنایا ہے اپنے انصاف مانگنے کے لیے. ہم ووٹ پہ ابھی تک ڈیپینڈ کر رہے ہیں, روڈ پہ اس طرح آئے نہیں ہیں. تو بوجھ اگر آتا ہے اور ہم قصوروار ہوں گے تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے, اس کی قیمت ہمیں چکانی چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت میں جتنا ہمارا پارٹ ہے اس حساب سے ہمارے پاس ایک وزارت ہے جس کا کہ ہم نے ایکسپورٹ پاکستان کے 60% تک بڑھا دیا ہے. تو ہم نے تو اپنا حصہ چکایا ہے, ہم نے تو اپنا حساب اپنا فرض نبھایا ہے. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف نے بھی آپ کو حق دیا ہے اس طرح کا؟ کیا کراچی کی اتنی نشستیں لینے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کراچی کا, آپ کا اور آپ کے ساتھ کا, کیونکہ آپ کی 7 نشستیں بہت اہم ہیں اس حکومت کے لیے, وہ آپ کا حق چکایا ہے انہوں نے کیا؟ جی یہ بات بہت اہم ہے. اچھا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ کی وہ جو نشستیں چرائی گئی ہیں اور اس کے باوجود آپ ساتھ دے رہے ہیں. معاملہ یہ کہ اس وقت تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو تھی نہیں, ایک عبوری حکومت تھی, تو ان کو فیور وہ بینیفیشری رہے. اور لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہماری 26 سے 7 نشستیں کرنے کے باوجود ہماری اہمیت کم نہیں ہو سکی ہے. اور یہی میں جتاتا رہا ہوں کہ ہم تو بعض صورتوں میں ایوان میں نہیں بھی تھے جب بھی اہم پلیئر تھے. ہم نے 93 میں بائیکاٹ کیا تھا قومی اسمبلی کا, ہماری قدر و قیمت کم نہیں ہوئی تھی. ہاں ہم وزیر اعظم صاحب کو یاد دلاتے رہے ہیں اور دلاتے رہتے ہیں. ان کو یاد بھی شاید نہیں رہتا کہ وہ کراچی کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر بن گئے ہیں. ان کے پاس کراچی کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں. ان کو کراچی میں عوام کی آواز کو, دکھ کو, درد کو اور قریب سے دیکھنا اور سننا اور سمجھنا چاہیے تھا. لیکن وہ آپ کی توقعات پہ پورے نہیں اترے اور آپ ابھی تک ان کی توقعات پہ پورے اتر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں تو ان سے کوئی ایسا سچ توقعات نہیں تھی. کراچی کے عوام نے اگر ان کو ووٹ دیا ہے تو ان توقعات تو پوری نہیں ہوئی. اگر نہیں دیا تو چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. بہرحال ہم نے اپنے حصے کی تمام ذمہ داریاں جب ان کو ضرورت تھی ہم نے پوری کی ہیں, اپنا فرض پورا کیا ہے. اب ان کو بھی اس لیے یہ فرض پورا کرنا چاہیے کسی کمٹمنٹ سے الگ ہٹ کے کہ وہ شہر جس کو کہ 40-50 سال سے ہر طرح سے اگنور کیا گیا ہے, وہ ابھی بھی 68-70% ریونیو دے رہا ہے. سندھ کا 95 سے 97% لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل جاتی ہیں. لوگ ملک سے باہر والے تو حیران رہتے ہیں کہ کوئی ایک شہر ایک 23 کروڑ کی آبادی کو اس طرح سنبھال رہا ہو اور اس کی وہ قدر قیمت ہو جو نظر آ رہی ہے, اس کی روڈوں کا یہ حال ہو, اس کو وہاں پہ پینے کا پانی اویلیبل نہ ہو. تو بہرحال پاکستان کے ضمیر سے سوال ہمارا ہمیشہ رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو اس سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اور اس سے زیادہ بہتر طرز حکمرانی دکھانی چاہیے تھی. اور خاص طور پہ اگر ان کے پاس کراچی کا مینڈیٹ ہے اور جینوینلی ہے تو ان کو جینوینلی توجہ بھی دینی چاہیے تھی اس شہر کو. ظاہر ہے آپ اپنی مایوسی کا اظہار بہت مرتبہ کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں, مستقل کر رہے ہیں, لیکن جب بھی اپوزیشن یا حکومت خطرے میں ہوئی تو آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے. اگر اب تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو آپ پیورلی اس بات کے اوپر سوچیں گے کہ آپ تحریک انصاف کو خداحافظ کہہ سکیں, یا ماضی کی طرح کچھ مطالبات اور سامنے آ جائیں گے اور آپ ان کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے؟ پہلی بات تو ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی صورت میں بھی مطالبات میں اضافہ نہیں کیا ہے, اور جو مطالبات ایک معاہدہ تھا وہ آپ کبھی خود دیکھ لیجئے گا, اس میں کتنا ہمارا تنظیمی تھا یا شخصی تھا. سارا کا سارا جمہوریت کے لیے بنیادی طور پہ تھا اور ہمارے ووٹرز کے لیے تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ کے اس وقت میں ہمیں لگے گا کہ حکومت کا کنٹینیو کرنا جو ہے, مزید کرنا عوام پر بوجھ ہے, تو ہم فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے. اب تک اپنا کمٹمنٹ پورا کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کو بھی اپنے مزید کمٹمنٹ پورے کرنے چاہیے. ہاں جہاں تک مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارا پہلے بھی معاہدہ ہوتا رہا ہے اور اس وقت بھی کچھ صورتحال اسی طرح کی ملتی جلتی رہی ہے, لہٰذا ہم گیلری کے لیے نہیں کھیلیں گے, ہم اپنے سیاسی مفادات کے لیے فیصلے نہیں کریں گے. ہم پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے عوام کے حق میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہی ہماری دعا ہے.
یعنی کہ آپ جو آپ کی ملاقات آج ہوئی ہے اس سے آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ ہاتھ جوڑے جا سکتے ہیں. آپ اے این پی کی طرف گئے, بہت عرصے کے بعد بڑے خوشگوار مناظر تھے کہ آپ نے اے این پی کے ساتھ ہاتھ ملایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کل کو کھڑے ہو سکتے ہیں دوبارہ. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 50 سال سے اس کا جو رویہ رہا ہے, اس کے بعد تو لوگ ہم سے ہی کہیں گے کہ آپ ایک سوراخ سے کتنی بار ڈسے جائیں گے. تو یہ آپشن تو بہت محدود ہے, اور اس جاگیردارانہ جمہوریت کا اس طرح ساتھ دینے کا بھی بوجھ ہم پہ آتا ہی ہے نا. تو اس کو بھی دیکھیں گے آنے والے وقت میں. ابھی یہ قبل از وقت ہے یہ بات کرنا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس 13 سال میں جو کچھ جمہوریت کے ساتھ کیا ہے اور سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ کیا ہے, اور سندھ میں ظلم یہ ہے کہ ایک طرف 2 سندھ ہیں, ایک سندھ جو 95-97% ریونیو کلیکٹ کرتا ہے, اور دوسرا سندھ وہ جو 97% ریونیو کو خرچ کرتا ہے. تو کس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ اس کو دینا ہے, بھی وہ اس شہر کو لوٹ چکی ہے, اس کو واپس کرنا ہے, اس کو اعتماد بحال کرنا ہے, پھر بات آگے بڑھے گی. اور پی ایم ایل این کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, این پی کے ساتھ بڑھیں گے, باقی جماعتوں کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں. اچھا, ضروری بات ہی نہیں کہ ہم جس سے مل بھی رہے ہیں اس سے انتخابی اتحادی ضروری ہو یا حکومت بنانے کے لیے اتحاد ضروری ہو. ہمیں اپنے غیر ضروری بوجھ اتارنے تھے نا. اے این پی ایک زمانے میں ہماری بہت زبردست اور سب سے قریب ترین حلیف رہی ہے. بیچ میں حالات مختلف ہوئے, تو ہم نے دراصل ابھی آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی, تو تقریباً 99.9% جماعتیں نہ صرف آئی تھی بلکہ ہمارے موقف کے ساتھ 100% اتفاق کیا تھا. تو یہ ہمیں ان ریٹرن ان سب کا شکریہ ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری تھی. تو ہمارا یہ وقت یہ شکریہ ادا کرنے بھی نکلا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب. بہت اہم گفتگو کنوینر کر رہے تھے ایم کیو ایم کے, اور بہت اہم بات انہوں نے کی کہ اب ایم کیو ایم نے اپنے آپشنز کھول دیے ہیں, اور جہاں جمہوریت کو, پاکستان کو, کراچی کو اور سندھ کو ضرورت پڑی یا اربن سندھ کو, تو وہ ضرور اپنے ان آپشنز کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ محسن بیگ صاحب موجود ہیں, معروف تجزیہ نگار, سینئر صحافی ہیں, اور جناب نذیر لغائی صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اگین ایک بڑا نام ہے پاکستان کی صحافت کا. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بیگ صاحب, آپ سن رہے تھے خالد مقبول صدیقی صاحب نے بہت اچھے لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ آپشنز اب ان کے کھلے ہیں. پہلے شاید ہاتھ بندھے تھے اتحادیوں کے, اب نہیں ہیں. دیکھیں, آپ کو بھی پتا ہے ایم کیو ایم پالیٹکس کیسے کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ گورنمنٹس میں شامل ہوتے ہیں, کن کے کہنے پہ ہوتے ہیں. میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 2 دن میں ان کا مائنڈ بدل جائے. انہوں نے خود بھی کہا کہ جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی, تو پھر کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ساتھ؟ آگے آپ کو کیا توقعات ہیں کہ آگے آپ کی جو عوام کی پریشانیاں ہیں وہ آپ دور کر لیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ ساری برائیاں ان کو گورنمنٹ میں نظر آ جائیں اور علیحدہ ہو جائیں. دے نو دیٹ بس از ریڈی, دے ہیو ٹو سوئچ دا بس. رہ گئی صورتحال تو وہ میرے خیال میں تھوڑے دنوں میں کلیئر ہو جائے گی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں چلیں گی. کچھ کام ریاست کے لیے ضروری تھے جن کے لیے کام رکا ہوا تھا, کیونکہ خان صاحب نے ملک کو ایسی سٹیج پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ اس کے لیے ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ اس کو آگے کیسے چلانا ہے, کیونکہ اس ریاست کے سروائیول کا ایشو ہے. اور ایک بات انہوں نے, میں سن رہا تھا بھی شہباز شریف صاحب کو بھی, میں تو اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ قطع نظر کہ آپ کی جماعت یا آپ کا نظریہ کیا ہے, اس ملک کو سب کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے, تبھی آگے چلے گا. سب کو مل کے چلانا پڑے گا. کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی, اسی لیے انہوں نے کہا کم وقت ہے آپ کے پاس. بالکل مختصر وقت ہے. دیکھیں, وقت نہیں ہے, کم وقت کو چھوڑ دیجئے, وقت گزر گیا. اچھا, اب یہ لغائی صاحب, آپ نے بیگ صاحب کی بات سنی ہے, مگر مجھے بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے, تو معذرت, میں بریک کے فوراً بعد آپ کے پاس ہی آؤں گی, کیونکہ جو مختصر وقت کی بات ہو رہی ہے اور جس طرح سے ابھی لانگ مارچ پیپلز پارٹی وہاں سے شروع کرے گی, لانگ مارچ سے پہلے کے معاملات کیا ہوں گے, اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی, آپ سے ضرور بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस हद तक बदल सकता है, बदलने वाला है। और नज़ीर लगाई साहब, बेग साहब ये कहे थे कि वो और मुख्तलिफ औकात में मेरे प्रोग्राम्स में वो कह चुके हैं कि नहीं, तब्दीली जो है वो आ सकती है और आ रही है। आपके ख्याल में क्या पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो 27 को वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, या उससे पहले ही ये जो एक्टिविटी शुरू हुई है इसका कोई नतीजा निकल सकता है? अस्मा, मैं कुछ बरस, बल्कि मैं डिकेड भी कह दूं तो कोई मसला नहीं होगा कि मैं आपसे बड़ा हूं उम्र में, और मैंने जो हालात में 68 में 69 में और 70 में मुझे हालात उनसे मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहे हैं। अयूब खान अपना अशराए इनकलाब मना रहे थे और उसके अंदर प्रोग्राम किए जा रहे थे। बड़े बड़े बुकरात, अल्ताफ गौहर और इस तरह के दीगर बुकरात जो हैं उनको बड़े प्लान करके उनको एक सेवियर के तौर पर, एक निजात दहंदा के तौर पर, मसीहा के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन 69 में जो है वो मार्च आया, और मार्च में ऐसा मार्च हुआ कि फील्ड मार्शल ने जो जिंदगी में नहीं सोचा था उससे भी ज्यादा हो गया, कि वो सोच ही नहीं सकते थे कि याया खान भी ऐसा कर सकता है। और फिर याया खान ने आकर कहा कि बड़े मियां आप छुट्टी करो, और बड़े मियां को छुट्टी करनी पड़ गई। तो जो चीजें उस वक्त पक रही थी, बन रही थी, तो ये सिर्फ हम सिविलियन सेटअप की तरफ देखा करते हैं, और उस वक्त भी हम देखा करते थे वो एक बड़ा तवाना और बहुत पुरजोर, और वो अवामी तहरीकों का दौर था जब मौलाना भाषानी और जुल्फकार अली भुट्टो, खान अब्दुल वली खान और शेख मुजीबुर रहमान एक बड़ी ताकत के तौर पर मौजूद थे। और इक़्तिदार के मराकज़ में जो लोग थे वो भी बहुत तवाना थे, बहुत ताकतवर थे, उनके बड़े बड़े विजनरी लोग मौजूद थे। ठीक बात। अब हमारे यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ हैसियतों में, मुख्तलिफ ऐवानों में जो है वो अब बिल्कुल वो बात लगती है कि जो एक जब तारीख अपने आप को दोहराती है तो पहले ट्रेजेडी के दौर में और बाद में कॉमेडी के दौर में, तो हम कॉमेडी के दौर से गुजर रहे हैं। और हमारा जो दौर है वो हर लिहाज से एक अफसोसनाक कॉमेडी के उनको चीजों की समझ और फहम तक नहीं है। मैं हालात को जी मेरे चूंकि सामने गुजरे हैं, और वो एक एक चीजें मुझे याद है, मैं आपको जुमले तक वैसे ही दोहरा कर बता सकता हूँ कि कौन से किसने कौन सा जुमला कहा था। सही सही। तो आज भी जो मैं ये देख रहा हूँ मुझे वो मज़हका खेज सूरत हाल नजर आती है, और मुझे आज भी वैसे ही खतरात नजर आ रहे हैं जो हम पहले कह रहे थे। जो 69 तक और 68 तक हम समझ रहे थे कि हालात बहुत बुरे तरीके से जा रहे हैं और बहुत गलत अंदाज में अपना सफर कर रहे हैं। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बात की है कि हम समझते हैं कि सिविलियन जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर हर तरफ आता है। बेग साहब, ये बात लगाई साहब ने बड़ी खूबसूरत की है। अभी मगर हम जाहिर है कि बहुत सारी बातों पे हम बात नहीं कर सकते हैं, और अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसी तक अपने आप को महदूद रखे हुए हैं। आपको लगता है कि ये जो मूव हुई है ये कोई कामयाब मूव हो सकती है, या पिछली मूव्स की तरह जो है वो एक तरह से एक नाकाम हो गई है? नहीं, मैं तो बिलीव करता हूं कि ये मूव अपोजिशन अगर आपस में डिसाइड कर ले और ये मूव इजीली कामयाब हो सकती है। लोग पीटीआई में जो लोग हैं उनको भी पता है कि अगर अभी नहीं तो चलो साल बाद या 1.5 साल बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन के लिए वापस जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? इस गवर्नमेंट ने उनको क्या दिया? अपने जो पीटीआई के लोग हैं वो क्या कैंपेन करेंगे कि हमने 5 साल में या 4.5 साल में क्या किया? तो क्या ये दुरुस्त है वो जो 22 का नंबर घूम रहा है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि नंबर तो बहुत ज्यादा है। अच्छा। और कुछ लोगों को ये है कि जी अगर हम इस मूव में शामिल होते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या है? आया हम किसी और जगह जाके सेटल हो सकते हैं, हमें कोई
कबूल कर सकता है। टिकट दे सकता है पॉलिटिक्स तो में। नेचुरली क्योंकि सारा प्रॉब्लम आ रहा है पंजाब में, और पंजाब में नून लीग डेफिनेटली वो इतने ज्यादा लोगों को तो अकोमोडेट नहीं कर सकते, अपने लोगों को कहाँ लेके जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में नून लीग इस पोजीशन में है कि वो कुछ लोगों को अकोमोडेट कर सकती है, स्पेशली साउथ में और कुछ सेंट्रल पंजाब में। तो मेरे ख्याल में इन चीजों पे तो पहले काम हो रहा इसीलिए है। मियां साहब नहीं मान रहे थे, अब वो मान गए हैं और उन्होंने कहा है कि हुकूमत को रुखसत करना है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई एग्रीमेंट या कोई एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है जी। मेरे ख्याल में जो मुलाकात इनकी हुई और फिर जरदारी साहब की और शहबाज साहब की, उसमें इन्होंने जरदारी साहब ने बात भी की बड़े मियां साहब से, और मेरे मतलब मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आई थिंक इसी इशू पे बात हुई कि अगर लोग आते हैं तो या पीपल्स पार्टी कुछ लोगों को अकोमोडेट करे और कुछ नून लीग करे, और उन लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता वो अपनी सियासत छोड़ दें। जाहिर है। तो मेरे ख्याल में ये सेटल हो जाएगा आने वाले दिनों में, 1-2-4 दिन में। आपको मैं तो उस वक्त भी आपको कह रहा था 2 वीक इंतजार करें, सिचुएशन आपके बिल्कुल सामने आ आपने कहा जाएगी। था, हाँ। अभी भी मैं ऐसा समझता हूं कि जो भी ये अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड द डोर चल रही है, ये फाइनल हो जाएगी। और जहां तक पीटीआई और गवर्नमेंट का तल्लक है, वो तो डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे, वो अपने लोगों को नहीं बचा सकेंगे, अपने लोगों को इंटैक्ट नहीं रख पाए। लास्ट टाइम भी जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, तो किसी और अदारे ने हेल्प की और अपने लोगों को कंटेनरों में बंद कर दिया एमएनएस को। तो वो अब तो वो बंद नहीं होंगे और अब वो पिछला हिसाब भी चुका देंगे। यानी न्यूट्रलिटी है वहां पे जो बार बार कहा बिल्कुल जा है जी। मैं समझता हूं कि अदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स खुद करनी चाहिए, ना उनको घसीटे, ना उनको बदनाम करें, और अदारों को भी चाहिए कि पॉलिटिशियंस पे छोड़ें। हमारे रियासत के अदारे बहुत काबिल एहतराम हैं, और मैं समझता हूं उनको इज्जत ही करवानी चाहिए, बजाय इसके कि इस गन और इस मैस बिल्कुल में सही पड़ के। बात है। लगाई साहब, अब पीपल्स पार्टी का जो वहां से लॉन्ग मार्च शुरू होगा, वो तो बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि लाखों लोग सड़कों पे आ जाएंगे। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत गहरी निगाह रखते हैं सिंध की पॉलिटिक्स पे भी, कि लोग वहां से वाकई आएंगे लॉन्ग मार्च में? मैं सिंध के साथ साथ पंजाब की सियासत को भी जी बिल्कुल। मैं सॉरी, मैं दूध कर गई इसको। पाकिस्तान की सियासत को आप समझते हैं। मुझे सचमुच उस वक्त खुशी होती है, किसी भी शो में बैठे हों, क्या भी बात करूं, जब बेग साहब होते हैं तो मैं बहुत अपने आप को बहुत इजी और बहुत एनर्जेटिक फील करता हूं। थैंक यू सर। और कम से कम ये बात जरूर समझता हूं कि जब मैं बात कर रहा हूं, मुझे आप तो जाहिर है आपका एक बड़ा विजन है, मुझे मालूम है, और मैं आपको जाती तौर पर भी जानता हूं। मुझे ये पता होता है कि मेरी बात कम्युनिकेट हो रही है। यहाँ जो भी होता है सिंध में, जो कुछ भी तर्ज अमल होता है या मास्टर्स का जो भी रिस्पांस होता है, इस पर मैं बात बाद में करता हूँ। देखिए, मैंने 70 का हवाला दिया है और 70-71 में बड़ा हादसा हुआ था। अब अगर तमाम लोग अपने अपने दायरे में नहीं रहते हैं तो मुझे हादसात का खतरा है। देखिए, मैंने उन लोगों से भी बात की थी, ब्रिगेडियर अब्दुर्रहमान सिद्दीकी उस वक्त आईएसपीआर के सरबराह थे, और उनके कुछ अरसे के बाद मैंने उनसे अर्ज किया था कि आपको 2 तकरीरें नहीं लिखनी चाहिए थी। एक जनरल न्याजी की कि दुश्मन का टैंक मेरे ऊपर से गुजरने के बाद ही ढाका में दाखिल हो सकता है, और दूसरी जो याह्या खान ने 16 दिसंबर को की थी, और उसमें ये कहा था याह्या खान ने कि किसी महाज से वक्ती तौर पर पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि जंग खत्म हो गई है। जंग हमारी जारी रहेगी। गली गली में, कूचे कूचे में, हर रोड पर और हर सड़क पर हम जंग जारी रखेंगे। ये सरेंडर करने के बाद की जंग थी। मुझे बहुत बुरे दिन याद आ रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से याद आ रहे हैं। खुदा के वास्ते ये वक्त आ गया है कि अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए और खेल को इजी कर दिया जाए और पाकिस्तान के तमाम लोगों पर भरोसा कर दिया जाए। ये जो चंद मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने अभी पिछले दिनों जो कुछ किया है बलूचिस्तान में, आप उनकी तरफ न जाएं, लेकिन हालात बहुत
صحیح بالکل غازی صاحب، بالکل آپ نے میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر اپنے تجربے کے کو نچوڑ کے آپ نے رکھ دیا ہے جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. میں بریک کے بعد ضرور اس کے اوپر آؤں گی جو آپ نے بھی خبردار کیا ہے رادر اس کے اوپر بھی، اور پھر منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. غازی صاحب پہلے میں آپ کے پاس آ جاؤں، پھر میں چاہتی ہوں کہ وائنڈ اپ جو ہے وہ بیگ صاحب کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ کوئی عوامی جو سیاست ہے اور اب سیاست جو ہے وہ سیاستدانوں کے پاس واپس آ سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اب وقت آپ کے پاس کہ یہ موقع ہے، اور اس موقع سے یہ ساری چیزیں اب یہ ختم ہونا چاہیے. کھیل جو ہوتا رہا ہے اب وہ کسی بھی قیمت پر، یعنی سب سے بڑی قیمت تو ہمارا پاکستان ہے نا، ہمارا ملک ہے، ہمارا جغرافیہ ہے. اس کی قیمت بہت، اس کی قیمت کے مقابلے میں کسی بھی چیز کی، میری انا کی، کسی اور کی انا کی، کسی شخص کی، فرد کی، گروہ کی، طبقے کی، افراد کی کوئی انا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ایک وحدت کے طور پر اگر آپ نے اس کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے تو بہت سے لوگوں کو بہت سی اپنی اناؤں کی اور چھوٹے موٹے مفادات کی قربانی دینا ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے کہ میرے خیال میں دنیا میں اتنا بڑا پوٹینشل بہت کم ملکوں کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے. اس کا جغرافیہ جتنا حسین ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے. جتنا اسٹریٹجک ڈیپتھ اس ملک کے اندر ہے اور کسی بھی نہیں. ہمیں وہ کھیل چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں آزاد کر دینا چاہیے اپنے ملک کو، اور اپنے ملک پہ ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ ترقی کے دور میں نکلے. میں آج کہہ سکتا ہوں کہ 10 سال اس ملک کو موقع دیا جائے، یہ ملک انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے. ہم نے جو جکڑا ہوا ہے مختلف طریقوں سے، ہم اسے آزاد کر کے اور آگے کی طرف جا سکتے ہیں. یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں رہ ہی نہیں جائیں گی. بالکل صحیح بات ہے محسن صاحب. اب یہی بات ہے کہ اب وہ جو سازگار ماحول یا نیوٹریلٹی کی آپ بات کر رہے تھے، کیا وہاں تک بات پہنچ گئی ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے چند ہفتے یا مہینے تو خاص کر کے بہت اہم ہیں، بہت سارے تعیناتیوں کی بات ہو رہی ہے یا مختلف. تو کیا سیاست اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے؟ تو کیا میرے خیال میں بالکل نہیں ہے. تعیناتی اتنی آسانی سے اور ٹائم سے پہلے اچھا کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ کرنی چاہیے. یہ ایکسپیریمنٹ پہلے بھی لوگوں نے کیا، اور پھر آپ نے جو ان کے ساتھ سلوک ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. خان صاحب جس طریقے کی گورننس کر رہے تھے وہ نیچرلی آپ نے شروع دن سے ہی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دی. جب سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو نیچرلی بزنس کمیونٹی سب سے پہلے خوف زدہ ہوتی ہے. اور ایسے حالات میں کہ جی فیوچر نہ پتا ہو کہ جی مہینے بعد کیا ہوگا، تو کوئی انویسٹر پاگل ہوگا جو اس ملک میں آئے گا جہاں سٹیبلٹی نہیں ہے. لوکل انویسٹر یہاں سے بھاگ رہا ہے، وہ اپنے پیسے یہاں سے نکال رہا ہے، فیکٹریوں کو آگے لگا رہا ہے، انشورنس کلیم کر رہا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ نیگیٹیوٹی، اس کا سارا بلیم موجودہ گورنمنٹ پہ جاتا ہے، کیونکہ یہ اپوزیشن نے ان کو آفر کی چارٹر آف اکانومی. تو اب جو حالات بنے ہیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک گورنمنٹ اس کو حل نہیں کر سکتی. تو آپ کو لگتا ہے آگے جو سیٹ اپ ہے ہوگا، اگر ہوتا ہے تو وہ ساری جماعتیں اکٹھی؟ میری خواہش ہے، مجھے نہیں پتا یہ اکٹھے ہو سکیں گے یا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سیاستدانوں کے اپنے مفادات بہت ان کو عزیز ہیں. ان کو نہ عوام عزیز ہے نہ ان کو یہ ملک عزیز ہے. ابھی وہ خالد مقبول صدیقی صاحب بھی کہہ رہے تھے اگر عوام کا خیال ہوتا تو آپ عوام کی جتنی یہ بجٹ آئے